السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ سفر کے متعلق کچھ اہم باتیں۔ زمانۂ جاہلیت میں ماہ سفر کے متعلق بکثرت مصیبتیں اور بلائیں نازل ہونے کا جو اعتقاد کیا گیا تھا، اس کی بنیاد پر بعض مذہبی لوگوں نے بھی اس ماہ کو مصیبتوں اور آفتوں سے بھرپور قرار دیا ہے، حتیٰ کہ لاکھوں کے حساب سے آفات و بلیات کے نازل ہونے کی تعداد بھی نقل کر دی ہے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کو بھی اسی ماہ میں مبتلائے مصیبت ہونا قرار دیا ہے، اور پھر خود ہی نماز کے خاص طریقے بتلائے جن پر عمل کرنے سے عمل کرنے والا تمام مصائب و آلام سے محفوظ ہو جاتا ہے، جن کی قرآن و سنت سے کوئی سند نہیں۔ کیونکہ جب بنیادی طور پر ماہ سفر میں مصیبتوں اور آفتوں کا نازل ہونا ہی باطل ہے اور جاہلیت اولیٰ کا ایجاد کردہ نظریہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل بے اصل اور بے بنیاد قرار دیا ہے، جیسا کہ عنقریب آ رہا ہے، تو اس پر جو بنیاد بھی رکھی جائے گی وہ بھی باطل اور غلط ہی ہوگی۔ ان غلط باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آپ ان کو سن کر ان سے پرہیز کر سکیں۔ وہ غلط باتیں کیا یہ ہیں؟ دوسرا مہینہ سال میں صفر المظفر کا ہوتا ہے۔ یہ مہینہ نزول بلا کا ہے۔ تمام سال میں 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ ان میں سے 9,20,000 بلائیں خاص ماہ سفر میں نازل کی جاتی ہیں، نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی ماہ سفر کے گزرنے کی خوشخبری سنا دے، میں اسے بہشت میں داخل ہونے کی بشارت دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو اسی مہینے میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اول تاریخ صفر کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو مبتلائے بلا ہوئے تو اسی مہینے میں ہوئے۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب مبتلائے بلا اسی مہینے میں ہوئے۔ حضرت حابیل بھی اسی مہینے میں شہید ہوئے۔ اسی لیے شب اول اور روز اول ماہ سفر میں، یعنی سفر کے مہینے کی پہلی شب اور آخری شب، ہر مسلمان کو چاہیے کہ 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار سورہ کافرون، اور دوسری میں اسی قدر سورہ اخلاص، تیسری میں اسی قدر سورہ فلق، چوتھی میں اسی قدر سورہ ناس پڑھے سلام کے بعد، یعنی اس کے بعد سلام پھیر دے۔ یہ تمام باتیں محض غلط، بے بنیاد اور من گھڑنت ہیں۔ قرآن و حدیث، صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین کسی سے بھی ان کا ثبوت نہیں، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاف اور واضح ارشادات کے ذریعے زمانے جاہلیت کے توہمات اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام باطل خیالات اور سفر کے متعلق وجود میں آنے والے تمام نظریات تردید اور نفی فرما دی ہے، اور ساتھ ہی عرب کے دور جاہلیت میں جن جن طریقوں سے نحوست، بدفعلی اور بدشگونی لی جاتی تھی، ان سب کی بھی مکمل نفی فرمائی ہے، اور مسلمانوں کے ان تمام توہمات سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ما تشریح ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرض کا لگ جانا، الو اور سفر اور نحوست، یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں، اور جزامی شخص سے اس طرح بچو اور پرہیز کرو جس طرح شیر سے بچتے ہو، یعنی جو لوگ اس طرح کی غلط نظریات رکھتے ہوں ان سے بچو، ان کی باتوں سے بچو۔ اس حدیث پاک کی تشریح کیا ہے وہ سن لیجئے۔ یہ سب بخاری و مسلم کے صحیح حدیثیں ہیں۔ دیکھیے، ان میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے متعلق جتنے باطل نظریات، خیالات اور توہمات زمانے جاہلیت میں عربوں کے اندر رائج تھے، ان سب کی صاف نفی فرما دی، اور کسی بھی قسم کے توہمات کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اور جہاں زمانے جاہلیت کے توہمات کی ان ارشادات سے تردید ہو گئی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی پاک ارشادات سے بعد میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام غلط خیالات اور تصورات کی نفی بھی ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات قیامت تک کے لیے ہیں، اور ثابت ہو گیا کہ ماہ صفر المظفر میں ہرگز کوئی نحوست نہیں ہے،
اور آفت و بلیات اور امراض بھی اس مہینے میں نازل نہیں ہوتے۔ آپ حضرات ان باتوں پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔